بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان صوتی تاثر پہ اور بصری تاثر پہ یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم رہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ویلاگ میں سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے فوراً بعد جب یہ سوال ہم سب سے پوچھا جانے لگا، ہر ذہن میں یہ سوال کلبلانے لگا کہ اب ان کا جانشین کون ہوگا، جبکہ ان کے خود منتخب کردہ جانشین محمد اشرف خان صحرائی انتقال کر چکے تھے، تو یہ ایک ایسا سوال اس وقت پیدا ہوا تھا جو ہر ذہن میں سامنے آ رہا تھا، ہر ذہن میں کروٹیں لے رہا تھا۔ تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو کی تھی اور اس سوال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت تک ابھی منظر پوری طرح واضح نہیں تھا، لیکن سیاسیات کشمیر کے ایک طالب علم کے طور پہ اور اس تحریک کے ایک طالب علم کے طور پہ اور سری نگر جانے کے بعد جو میں نے بہت مختصر وقت میں حالات کو ایک اسیس کرنے کی ایک کوشش کی تھی ایک طالب علم کے طور پہ، تو اس سے جہاں تک ایک تصویر بنتی تھی، یہ 2005 کا سال تھا، تو ایک زوردار عوامی تحریک وہاں چل رہی تھی، جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کے خلاف چل رہی تھی اور حریت کانفرنس کے درمیان گروپنگ ہو چکی تھی۔ تو اس وقت جو ایک سید علی گیلانی کی ایک لیگیسی جو ہے وہ پوری طرح ڈیولپ ہو چکی تھی اور وہ ایک مضبوط حلقہ اثر رکھتے تھے اور حالات کی لہروں پر وہ سوار تھے پوری طرح۔ میر وائز صاحب پوری طرح ایک دھڑے کو اور ایک سیکشن کو اور ایک سری نگر کے ایک بڑے حصے کو لے کر آگے چل رہے تھے، ان کے ساتھ حریت کانفرنس کا ایک دھڑا تھا۔ محمد یاسین ملک صاحب کی جو شخصیت ہے، جو فالوورشپ ہے، وہ ان کے اپنے حلقہ اثر میں پوری طرح ایک ابھر رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ تو سید علی گیلانی صاحب جس سوچ کی نمائندگی اور عکاسی کر رہے تھے، وہ وہاں ایک بڑے زوردار انداز سے اپنے وجود کا ایک اظہار کر رہی تھی۔ تو اس وقت ایک نوجوان جو ایک جماعت الدعویٰ طرز کی وضاقتہ کے نوجوان تھے، بڑے پرجوش نوجوان تھے اور سرگرم تھے، محفلوں میں دیکھے جا رہے تھے، وہ مسرت عالم تھے۔ اور یوں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ نوجوان جو پرجوش ہے، جو جذباتی ہے، جس کے پیچھے قربانیوں کی، مزاحمت کی، قید و بند کی ایک پوری تاریخ ایک ہے اور آگے بھی رقم ہو رہی ہے، تو یہ شخص جو اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے شاید اس لیگیسی کو زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے آنے والے مستقبل کے کسی امکانات کی حد تک۔ جب یہ ویڈیو میں نے کی تو تیسرے دن ہی مسرت عالم بھٹ کو تحریک حریت کانفرنس کا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات تھوڑی سی واضح ہونے لگی کہ سید علی گیلانی صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو آگے بڑھانے اور چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ مسرت عالم بٹ پر ہوگی، اور وہ ایک از خود ایک کرشماتی شخصیت ہیں، نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرنے والی، نوجوانوں کے دلوں میں اترنے والی۔ ان کا سید علی گیلانی صاحب کی روایتی جو پولیٹکس ہے یا پولیٹیکل لیگیسی ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ مسلم لیگ اور حزب اللہ کے ساتھ رہے ہیں 90 کے بعد، اور ابھی بھی ان کی وابستگی اسی سے ہے، لیکن اپنے جوش و جذبے اور جنون اور اپنی استقامت اور قید و بند کی زندگی کے لحاظ سے یہ ایک وہ خلا شاید پوری طرح پر تو نہ ہو سکے، لیکن سید علی گیلانی کی جانشینی کا جو قرۂ فعال ہے وہ مسرت عالم بھٹ کے نام نکلا۔ آج ہی امریکہ میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کی ایک ای میل مجھے ملی، جس میں مسرت عالم بٹ کو یا حریت کانفرنس کا نیا چیئرمین بننے پر مبارکباد دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا، یہی الفاظ کہے گئے تھے کہ وہ سید علی گیلانی کا خلا تو شاید ہی کوئی پر کر سکے، لیکن وہ ان کے ایک بہترین متبادل اور جانشین ثابت ہوں گے۔ اور اسی ای میل میں مسرت عالم بٹ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے
اپنی زندگی کے 27 سال جیلوں میں گزارے ہیں، اور اس وقت بھی وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے ایک ظالمانہ اور کالے قانون کے تحت بھارت کی جیل میں بند ہیں، اور انہیں 37 بار بھارتی حکومت نے مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے، اور یہ جو گرفتاری جو چل رہی ہے یہ ان کی 37ویں گرفتاری ہے، اور یہ اس میں تفصیل دی گئی تھی۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ جو کشمیر کا ایک پرجوش اور پرو فریڈم سینٹیمنٹ تھا، جس کی نظریاتی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ بھی الائنمنٹ ہے، اس میں ایک نئے لیڈر کے ابھرنے کے جو ہے وہ امکانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایک نئی شخصیت جو ہے وہ ایمرج ہو کر اب سامنے آئے گی۔ جیلوں سے باہر نکل کر انہیں زندگی کا کتنا عرصہ اور کتنی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال جس لیگیسی کو اپنے نئے لیڈر کی تلاش تھی، اس لیگیسی کی یہ تلاش ہے، یہ یہاں ختم ہوئی۔ مسرت عالم بٹ کے ساتھ شبیر شاہ صاحب ہیں، غلام احمد گلزار ہیں، یہ کشمیر کی ایک وہ لیگیسی ہے جنہیں باہر بیٹھ کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں، مہربان ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ISI کی کریشن ہیں، یا ISI کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان کے کہنے پہ استعمال ہوتے ہیں۔ شاید یہ ایک بڑی سطحی سوچ ہے، اور یہ ایک اس تحریک کا اور اس کے جذبے اور اس کے جذبات کا صحیح طریقے سے یہ ان کو اسیس نہیں کیا جاتا، تولا نہیں جاتا، ماپا نہیں جاتا، اور یہ ایک بات کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر کسی ایجنسی کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی ادارے کے کہنے پہ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ کسی کی ایجنٹی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پرآسائش ہو اور آسانی سے گزرے، اس کے عزیز و اقارب کی زندگی جو ہے وہ بڑی پرآسائش اور پرتعیش ہو، اور یہ دنیا اس کے لیے ایک بہترین جو ہے دنیاوی جنت کے طور پہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں کا بڑا عرصہ جیلوں میں گزرتا ہے، وہ کس لیے کسی کی ایجنٹی کریں گے؟ وہ کس لیے کسی کے آلائے کار بنیں گے؟ وہ کس لیے کسی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے کہ وہ اس مال و دولت کا، اس پیسے کا، اس شہرت کا، اس فیم کا، اس اثر کا وہ کیا کریں گے کہ جو انہیں جیلوں میں رہ کر حاصل ہوتی ہے، جو کال کوٹھڑیوں میں رہ کر حاصل ہوتی ہے، جو انہیں انتہائی جیلوں کی ناقص غذا کھا کر اور اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو کر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں یہ اس سارے عمل کو، اس ساری سوچ کو ایک محدود قسم کے دائرے اور خانے میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا نیوکلس ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو آسائش ہے، یہ دنیا کی جو سہولتیں ہیں، یہ ایک بڑے کاز کے لیے دی جا سکتی ہیں، قربان کی جا سکتی ہیں، اور زندگی کا جو حصہ ہے، خوبصورت حصہ، رنگوں اور روشنیوں پر مشتمل، وہ اس کے لیے ایک بڑے مقصد کے لیے اور کاز کے لیے وہ جیلوں میں بھی گزارا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کا ایک ڈیفرنس ہے۔ کشمیر میں ایک ایسی پوری نسل ہے کہ جس کی زندگی کا بڑا حصہ ایسے ہی گزرا ہے، جیلوں میں گزرا ہے۔ ایک دن ان کا جیل میں ہوتا ہے، دوسرا دن ان کا گھر میں ہوتا تھا۔ تو اب تو یہ قید و بند اور اسیری کا عرصہ عشروں پر محیط ہونے لگا ہے۔ تو یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مضطرب لیگیسی کو، ایک پرجوش لیگیسی کو ایک پرجوش لیڈر ملا، ایک پرجوش قائد مل گیا ہے۔ بھارت کے ایک اخبار نے اس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ پہلے سے زیادہ ہارڈ لائنر قیادت مل گئی حریت کانفرنس کو یا اس لیگیسی کو۔ تو کسی حد تک یہ بات شاید درست بھی ہے کہ مسرت عالم بٹ جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کے قائل ہیں، بات کرنے کے عادی ہیں۔ وہ ان کی جو تنقید ہے اس کا یکساں نشانہ
اپنے بھی بنتے ہیں اور غیر بھی بنتے ہیں۔ تو شاید ہم یہ سمجھتے تھے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد اب یہ ساری جو چیز ہے جو وہ irrelevant ہو گئی ہے، حریت کانفرنس irrelevant ہو گئی ہے، حریت کا لفظ irrelevant ہو گیا ہے، تمام جو کشمیر کے لوگ ہیں، آزادی کا نعرہ irrelevant ہو گیا ہے، حق خود ارادیت کی بات irrelevant ہو گئی ہے، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی بھارت کے ایک معروف دانشور جو سابق بیوروکریٹ بھی ہیں اور را کے وہ ایک اعلیٰ افسر بھی رہے ہیں اور اب وہ ایک بڑے تجزیہ نگار ہیں، بہت بیلنس تجزیہ نگار ہیں، رانا بینرجی، ان کا ایک ویلاگ سن رہا تھا کہ جس میں وہ حالات، آنے والے حالات کی ایک تصویر پیش کر رہے تھے۔ یہ ویلاگ وہ 5-6 دن کے کشمیر کے دورے کے بعد ڈل لیک پہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ نہیں ہے حالات کا آنے والے دور میں، اور 5 اگست کے فیصلے نے کشمیر کو جو ایک مرکزی حیثیت دے دی ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھتی جائے گی کشمیر کی مرکزیت، کیونکہ افغانستان میں کیونکہ چین ایک ابھرتی ہوئی نہیں، ابھرنے والی ایک طاقت ہے جو ابھر چکی ہے، جس کا ابھار آ گیا ہے، جو ٹیکنالوجی میں، جو اقتصادیات میں، جو فوجی لحاظ سے امریکہ کا پوری طرح اب مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو اس لحاظ سے چین 5 اگست کے فیصلے نے لداخ کے ذریعے، پہلے چین کا جو کنسرن تھا وہ صرف تبت تک محدود تھا، لیکن 5 اگست کے فیصلے کے بعد بھارت نے لداخ کے حوالے سے چین کے خدشات کو بڑھا دیا ہے، اور چین نے یہاں تک کہہ دیا ہے ایک بالکل ایک بلینک چیک کی صورت میں کہ ہماری جو ڈیفائنڈ سرحدیں ہیں وہ لداخ میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں تک جانا چاہیں وہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور افغانستان میں انہوں نے کہا ہے کہ چین کی جو دلچسپی ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہاں طالبان آئیں اور شاید کوئی پراکسی جنگ لڑنے کے لیے اگر کچھ ملیٹنٹس کی ضرورت ہوئی تو وہ ہاربر کریں وہاں اس چھت کے نیچے، یا دوسری یہ ہے کہ ایک کوریڈور کے طور پہ انہیں ہے، اس کا داخلی ان کے استحکام کے ساتھ یا داخلی ڈیفنس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوری پر ایک علاقہ ہے، وہاں سے چلیں جو کچھ مل جائے چین اس کو غنیمت سمجھے گا۔ لیکن جو لداخ کا مسئلہ ہے جہاں اس وقت ایک کشیدگی چل پڑی ہے، یہ چین کے لیے واضح طور پہ خطرات ہیں، اور چین نے ان خطرات کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک نئی ابھرتی ہوئی صورتحال ہے، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یوں یہ جو ہے نہ صرف 2 محاذوں کی جنگ حقیقت کی کسی وقت شکل اختیار کر سکتی ہے، بلکہ یہ کشمیر کو آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دنیا کا مرکز نگاہ اور فلیش پوائنٹ بنا سکتی ہے۔ تو اس